السلام علیکم. الحمد لله الذي وكفى سلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا الكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سر تابا قدم تنی سلطانی زمن پھول لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات محترم، آج محرم الحرام شریف کی کہیں 3 اور کہیں 4 تاریخ ہے. یہ محرم شریف کا مہینہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. کون امام؟ وہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول کر دیا تھا. وہ حسین جن کے لیے ہرنی نے اپنا بچہ لے کر آیا. کون حسین جن کے لیے سیب کو رب ذوالجلال نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. کون حسین جن کے پنگوڑے کو حضرت جبرائیل جھولا جھلایا کرتے تھے. کون حسین جن کے لیے آسمان جنت سے کھانے آیا کرتے تھے. کون حسین جن کے لیے جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے. کون حسین جن کے لیے جنت سے پھل آیا کرتے تھے. کون حسین جن کو نانا جان اپنے کھانے پر اٹھایا کرتے تھے. کون حسین جن کے منہ میں اپنی کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی زبان کو پیارے آقا چسایا کرتے تھے. وہ حسین کی عظیم قربانی کی آج
ہمیں یاد دلاتا ہے یہ مہینہ، اور آج اسی حسین کو 1400 سال کے بعد باقی کہا جا رہا ہے۔ وہ حسین کو دین اور دنیا کی لڑائی بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، 1400 سال سے حق اور باطل کی جنگ کو آج دنیا کی جنگ بتائی جا رہی ہے۔ وہ یزیدی فرقہ آج بہت عروج پر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ان یزیدیوں کو ان کی بےکنی کرے اور ان کو جہنم رسید کرے۔ حضرات محترم، قرآن تو اہل بیت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے میں حق تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ اگر تمہیں دینا ہی ہے تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ حضرات محترم، قرآن ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیتا ہے، دوسری طرف قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے میں نبی کے گھر والوں، اللہ تعالی نے تم سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے، جیسا کہ دور کرنے کا حق ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالی اہل بیت کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے، اہل بیت کی محبت اپنے بندوں پر فرض کر رہا ہے۔ دوسری طرف پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح ومن رکب نجا ومن تخلف عنها ہلاکا۔ رب نبی فرماتے ہیں خبردار میری اہل بیت، میرے گھر والے جو ہیں وہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی کے مانند ہیں، یعنی جس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی تھی اور جو کشتی میں سوار تھا وہی بچ گیا، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا تھا وہ ڈوب کر غرق ہو کر ختم ہو گیا۔ تو پیارے آقا ہمیں یہ مزاج دے رہے ہیں کہ اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، تم ان کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور فرماتے ہیں جو ان کی محبت کی کشتی میں بیٹھ گیا، جس نے اہل بیت سے محبت کی وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں جو اہل بیت سے نفرت کرے گا، اہل بیت سے بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، ان کی عزت نہیں کرے گا، ان کی برائی کرے گا، اس کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں انہا ہلکا، یعنی وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ حضرات محترم، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ہمیں اہل بیت سے محبت کا حکم پیارے آقا بھی دے رہے ہیں، رب ذوالجلال بھی اتعائی حکم دے رہا ہے۔ تو اہل بیت جو نبی کے گھر والے ہیں، اب سوال اٹھتا ہے نبی کے گھر والے کون ہیں؟ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ اس میں 3 فرقے ہیں، اس میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ جس کو خارجی کہا جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ فرقہ نکلا تھا، وہ خارجی فرقہ تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی کے جو گھر والے ہیں وہ صرف اور صرف امہات المومنین ہیں۔ کون ہیں امہات المومنین؟ یعنی نبی کی بیوی
بیویاں جو ہیں وہی گھر والیاں، وہی نبی کے اہل بیت. حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ لوگ اہل بیت نہیں مانتے. ایک دوسرا فرقہ اسی کے مقابلے میں ہے جو رافضیوں کا فرقہ ہے، جو شیعوں کا فرقہ ہے، جو بہریوں کا فرقہ ہے. یہ فرقہ اہل بیت کس کو مانتا ہے؟ یہ فرقہ صرف حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کے گھر والے مانتے ہیں. امہات المؤمنین کو یہ نبی کے گھر والے نہیں مانتے. یہ دو فرقے ایسے ہیں. اور جو خارجی فرقہ ہے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں تھا، آج اس فرقے کی شکل بدل گئی ہے. اس فرقے کے عقیدے تو وہی ہیں لیکن نام بدل گیا ہے. آج خارجی جو ہے وہ اہل حدث ہیں. اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ اہل حدیث نہیں، اہل حدث ہیں. وہی خارجی فرقہ ہے، وہی غیر مقلد فرقہ ہے. وہی حضرت امام حسین کو باغی کہتے ہیں. وہی لوگ کربلا کی جنگ کو دنیاوی جنگ بتاتے ہیں. وہی لوگ یزید کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امیر المومنین کہتے ہیں. یہ یزیدی لوگ وہی خارجی لوگ ہیں حضرات محترم. لیکن ان دونوں جہنمی فرقوں کے علاوہ ایک فرقہ جنتی ہے جس کے تعلق سے پیارے آقا نے فرمایا جہاں اہل بیت کی محبت کا حکم دیا پیارے آقا نے وہیں پر صحابہ کی بھی محبت کا حکم دیا، اقتداء کا حکم دیا. آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، یعنی صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو، کسی کی بھی اقتداء کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو حضرات محترم ایک فرقہ ایسا ہے جو اہل بیت کو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا. ایک فرقہ صرف اہل بیت کو مانتا ہے حضرات محترم. لیکن اہل سنت و جماعت جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے ہمارے پیارے آقا کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں یہ بھی اہل بیت میں شمار ہے. اور حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت اور نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ بھی اہل بیت میں شمار ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے. تو یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ دونوں چیزیں اہل بیت سے محبت کرنے والی ہیں. اور جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جو ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے تعلق سے آقا نامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ من لم یعرف اطوتی والانصار. سرکار فرماتے ہیں جس مسلمان مومن نے میرے اور میری اولاد اور میرے انصار کو نہیں پہچانا، ان کی تعظیم نہیں کی، ان سے محبت نہیں کی. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جو مومن اہل بیت سے اور انصار سے جو مدینے والے ہیں ان سے اگر بغض رکھتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے جلن اور حسد رکھتا ہے، تو اس کے تعلق سے پیارے آقا نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے. کون سی؟
فَهُوَ لَا أَحَدٍ ثَلَاثَ فَهُوَ لَا أَحَدٍ لِأَحَدٍ ثَلَاثَ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے اندر 3 عیبوں میں سے ایک عیب ضرور ہوگا. جو اہل بیت سے، نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں کریں گے، تعظیم نہیں کریں گے، ادب نہیں کریں گے، تو آقا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں 3 عیب ہوں گے. ان میں سے ایک عیب ضرور اس شخص میں پایا جائے گا جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. پہلا عیب کیا فرمایا؟ اما منافقن، یعنی وہ منافق ہوگا. کون ہوگا؟ وہ منافق ہوگا. اور منافق کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، یعنی جو منافق ہوگا وہ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں چلے گا. یعنی منافق کون ہوگا؟ جہنمی ہوگا. دوسرا فرمایا وَإِمَّا لِزَانِيَةٌ. اب دوسرا عیب جو سرکار نے فرمایا وہ کون سا عیب ہے؟ وَإِمَّا لِزَانِيَةٌ، یعنی وہ حرام کی اولاد، وہ حرام زادہ ہوگا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اہل بیت سے نفرت کرنے والے کو آقا منافق اور حرام زادہ فرما رہے ہیں. یہ ایک عیب تو ضرور ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا یا تو وہ حرام زادہ ہوگا جو سیدوں سے، اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، بغض و حسد و کینہ رکھتے ہیں. پھر تیسرا ایک عیب اور بتایا. اس کے بعد فرمایا یا اما لغیر طہر حملته علی غیر طہر، حملته امه علی غیر طہر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا پھر تیسرا عیب اس میں یہ ہوگا کہ جب اس گستاخ کا حمل ٹھہرا ہوگا اس وقت اس کی ماں ناپاک ہوگی، یا تو حیض میں ہوگی یا تو نفاق میں ہوگی، یعنی ناپاکی کے عالم میں اس کا نطفہ ٹھہرا ہوگا. یہ 3 عیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جو سیدوں کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے دشمن ہیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ امہات المومنین ہماری جو ہے ان کے دشمن ہیں، نبی کے گھر والوں کے دشمن ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ 3 عیبوں میں سے ایک عیب ضرور ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا وہ حرام زادہ ہوگا، یا تو پھر وہ ناپاکی کی اولاد ہوگا. اللہ اللہ. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت سے نفرت کرے گا وہ کافر ہو کر مرے گا، وہ کافر ہو کر مرے گا. حضرات محترم، یہ تو اہل بیت سے نفرت ہے، لیکن جو اہل بیت سے محبت کرے گا، پیارے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ عز و جل اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ تعالی اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دے گا. جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ تعالی اس کی مزار کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دے گا. جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ تعالی اس کو اہل سنت و جماعت پر
موت عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا دنیا سے بغیر توبہ کے نہ جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے حضرات محترم، تو اہل بیت سے جو محبت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اہل بیت سے جو نفرت کرے گا وہ ڈوب جائے گا۔ اب حضرات، اب محرم شریف کا مہینہ آیا ہے، اب ہمیں حضرت امام حسین سے محبت ہے نا، محبت۔ ہم سب حسینی ہیں کہ نہیں؟ ہم سب حسینی ہیں، کہو ہم سب حسینی ہیں، ہم سب حسینی ہیں۔ تو اب ہم حسینی ہونے کا کیا ثبوت دیں گے؟ ہم حسینی ہونے کا یہ ثبوت دیں گے، ہم غم منائیں گے 10 دن تک، ہے نا؟ یہی ہے امام حسین کی محبت میں غم منانا ہے، امام حسین کی محبت میں تعزیے نکالنا ہے، امام حسین کی محبت میں گلے میں سینیاں پہننا ہے، ہرے کپڑے پہننا ہے، کالے کپڑے پہننا ہے، سواریاں اٹھانا ہے، ہائے دوست کر کے علم کرنا ہے، ڈھول بجانا ہے، تاشے بجانا ہے، اور امام حسین کا نام لے کر دولہ دولہ کرنا ہے۔ یہی محبت ہے نا امام حسین، یہ محبت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر حضرت امام حسین تمہارا دامن تھام لے، یہ میرے دیوانے بڑا میرا نام لیتا تھا، بڑا دولہ دولہ کرتا تھا، میرے نام کی بڑی نعرے لگاتا تھا، بڑے نعرے لگاتا تھا۔ کہ یہ بتا، میں نے علی اصغر کے گلے کو اس لیے چھلنی کروایا کہ تو دولہ دولہ کرے، تو سواریاں اٹھائے، کیا میں نے عباس علمبردار کے بازو اس لیے کٹوائے کہ تو ہائے دوست بنائے؟ کیا میں نے اپنے خاندان کو اس لیے شہید کروایا کہ تم لوگ جو ہو تازیے اٹھاتے پھرو؟ کیا میں نے اپنی قربانی اس لیے دی کہ تم لوگ سواریوں میں کودتے پھرو، ہائے دوست کرتے رہو، ڈھول تماشے تاشے بجاتے رہو؟ نہیں نہیں، میں نے اس لیے کہا کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے، میں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو لٹایا، اور تم نانا کے دین کو پامال کر رہے ہو، تم میرے دشمنوں کو خوش کر رہے ہو، تم میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے میرے لاشے پر تاشے بجائے، میرے لاشے پر ہائے دوست کیا، میرے لاشوں کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا، تم ان کے طریقے پر عمل کرتے ہو۔ 10 محرم کو کس نے تاشے بجائے، کس نے ڈھول بجایا، کس نے ہائے دوست منایا، کس نے دولہ دولہ کیا؟ کیا حسینیوں نے کیا تھا کہ یزیدیوں نے کیا تھا؟ یزیدیوں نے کیا تھا۔ تم ان کے کام کرتے ہو، تم ان کی بات مانتے ہو۔ ارے یہی یزیدی ہیں جنہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اور آج وہی ماتم پیٹتے ہیں، وہی چھاتی ٹھوکتے ہیں۔ یہ چھاتی ٹھوکنا یہ ان پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ یہی شیعیوں نے ہی حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے۔ آج یہ چھاتی ٹھوکتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں گے؟ اس لیے رب ان کو حضرت امام حسین کے ذریعے ان کے سینوں کو پٹوا رہا ہے، ان کے سینوں کو کٹوا رہا ہے۔ کیوں کٹوا رہا ہے؟ ارے رب تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ کیوں کٹوا رہا ہے ان کا سینہ؟ کیوں پٹوا رہا ہے ان کا سینہ؟ اس لیے کہ ان خبیثوں کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت نہیں، حضرت عمر فاروق کی محبت نہیں، عثمان غنی کی محبت نہیں، صحابہ کی محبت نہیں۔ اس لیے جس سینے کے اندر محبت صحابہ نہیں ہے، اس لیے اس سینے کو اللہ قیامت تک بھی پٹواتا رہے گا، پٹواتا رہے گا۔ یہ اس لیے حضرات اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اور یہ سب خرافات سے بچو۔ یہ جو دن آ رہا ہے یوم عاشورہ، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے زمین پر بارش کو برسایا، اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا،
اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو ہے جھوٹی پہاڑ پر ٹھہرایا. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آگ گلزار ہو گئی. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات ملی. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا پر اٹھائے گئے اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ہوئی ہے. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے. اور یہی وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا نے ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا. اور یہ وہی دن ہے جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو آپ نے وفا فرمایا ہے. آپ شہید ہو گئے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں حضرت امام حسین کی اس قربانی کے صدقے ہم سب کی نجات عطا فرمائے. حضرات یہ ہے. اور اس دن عاشورے کا دن غم کا دن نہیں ہے. وہ دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس دن دسترخوان کو وسیع کرے. وسیع سے مراد اچھے سے اچھے کھانے پکائے گا, اپنی اہل و عیال کو کھلائے گا, دوست و احباب و عزیز و اقارب کو کھلائے گا. اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ سال بھر تک کے اس کے رزق میں فراوانی کر دے گا. جو عاشورے کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 10,000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. 10,000 عمرے کا ثواب اور 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اتنی بڑی بات ہے. عاشورے کے دن جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے گا اور جو یتیم کو کچھ خوش کر دے گا, کچھ پیسے دے دے گا, تو اس دن اللہ عز و جل اس کے سر کے نیچے, ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض ایک نیکی عطا فرمائے گا. یہ عاشورے کا ہے. جو عاشورے کے دن روزہ رکھ کر جو نماز نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 سال کی نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جو عاشورے کے دن اللہ حضرات محترم, جو عاشورے کے دن غم کا منانا نہیں ہے. عاشورے کے دن غم منانا نہیں ہے. عاشورے کے دن دسترخوان کو وسیع کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے. اور روزے رکھیں گے تو بڑا ثواب, بہت ثواب ہے. اس لیے عاشورے کے دن ذکر کرو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور عاشورے کی دعا پڑھو. دعائے عاشورہ پڑھو. اگر دعائے عاشورہ جو پڑھ لے گا, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابد ایمان, یہی وہ شہزادے ہیں جو کربلا سے واپس آئے, جن کی نظروں کے سامنے کربلا کا پورا منظر تھا. آپ نے پوری زندگی کبھی ہنسا نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو دعائے عاشورہ پڑھے گا سال بھر تک کے اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا. یعنی بیمہ ہو جائے گا, اس سال بھر تک وہ مرے گا نہیں, اور جو مرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. یہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار سے ہمیں اور صحابہ کرام سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى وما علينا الا البلاغ.